نحمده نصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان کی، صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، ہماری زبانوں پر قرآن پاک کو بہت آسان بنا دیں، آمین۔ آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے حرف عین کی صفت اور اس کی مشق، جو کہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تو بہت اچھے پڑھنے والوں میں شمار ہوگا، کیونکہ کوشش کرنے والوں کے لیے اور اٹک اٹک کے پڑھنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوہرا اجر رکھا ہے، تو اس پر خوب محنت کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں، اس کی صفت جانتے ہیں۔ حرف عین پر جب جزم آ جائے تو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ اس کو پڑھتے وقت سانس بند ہو جاتی ہے اور آواز جاری ہو جاتی ہے بلندی اور قوت کے ساتھ۔ اس صفت کو جہر کہتے ہیں۔ اب 3D فارم میں اس کو جاننے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیں کس طریقے سے عین کا جو آپ کو یلو کلر کا جو ایریا نظر آ رہا ہے، یہ موو کر رہا ہے، اور جس پر آپ کو ایرو دکھا رہے ہیں، یہ جو حلق کا مڈل والا حصہ ہے، جس کو وسط الحلق کہا جاتا ہے، تو یہ موو کرے گا تو عین کی آواز بہترین نکلے گی۔ اب اس کو پڑھتے ہیں حرکات کے ساتھ، بہت کیئرفل ہو کے پڑھنا ہے، کیونکہ عموماً لوگ اس کو الف کی طرف لے جاتے ہیں، تو الف کا مخرج الگ رکھنا ہے اور عین کا مخرج الگ رکھنا ہے۔ آ او ای آ او ای۔ یاد رکھیے کہ اس کی سانس بند ہوگی لیکن آواز جاری رہے گی، ای ای۔ یہ جو آخر میں جو آواز جاری ہو رہی ہے اسی کو جہر کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے اب کچھ ورڈز ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعبد نعبد نعبد، سمعنا سمعنا سمعنا، يعلنون يعلنون يعلنون،